بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم صبح دن رات ان لوگوں میں بھی شامل ہوں، مہنگائی کا ماتم تو کرتے ہیں اور چیزوں کا کرتے ہیں۔ گو کہ چیخ کے پاکستان کا وزیر اعظم ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پچھلے 3 سال کے جو عذاب ہیں وہ میں بھگت رہا ہوں یا کر رہا ہوں۔ بہرحال انسانی ذہن ایسا ہے یا ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب تک ہمارے سر پر پڑے نہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھی ہمارا بجٹ جو ہے نا، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے یا گیس کے بل کم نہیں ہوں گے، تب تک ہم تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن کچھ اشاریے، معاشی اشاریے ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ واقعی پاکستان الحمدللہ اس وقت سٹیبل ہو رہا ہے معاشی لحاظ سے۔ انٹرنیشنل جو یہ اشارے بتا رہے ہیں۔ ملکی تاریخ میں ناظرین پہلی مرتبہ جولائی 2020 سے دسمبر 2020 تک پاکستان نے برطانیہ کو اپنی برآمدات $1 ارب سے زیادہ کر دی ہیں۔ 2019 میں 85 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی برآمدات کی تھی، جو اب 1 ارب 2 کروڑ اور 90 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی ہو گئی ہیں، جبکہ درآمدات کی مالیت کم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بہتر جا رہا ہے، برآمدات بڑھ رہی ہیں، درآمدات کم ہو رہی ہیں۔ دسمبر 2020 میں برطانیہ کو برآمدات میں اضافہ 47% ہوا ہے، یعنی ہم نے 47% اضافہ ہمارا برآمدات میں برطانیہ کی طرف ہوا۔ اب امریکہ کے ہے کہ دسمبر 2020 میں امریکہ کو برآمدات میں 27% اضافہ ہوا ہے۔ 2 ارب 41 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی برآمدات ہوئی ہیں، اور امریکہ کو یہ ایک ریکارڈ ہے یہ برآمدات کا جو اتنا بڑا ہو۔ امریکہ، برطانیہ سمیت یورپ کو پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، جاپان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ درآمدات کو کم کر کے تو برآمدات کو بڑھایا جائے۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب حکومت ایسے اقدامات کرتی ہے تو پھر جب تک یہ اقدامات نتیجہ خیز تبھی ہوتے ہیں جب حکومت کرپشن پر بھی قابو پا لے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، چونکہ ابھی تک پاکستان میں انتقامی سیاست ہی ہوتی رہی ہے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکمران کرپشن کے معاملے میں کسی کو پکڑتا ہے نا، وہ اصل میں اپنی کڑ نکالتا ہے، اپنا بدلہ لیتا ہے۔ اب یہ خواجہ آصف کی گرفتاری کے بعد سے معاملات خاصے ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے خواجہ آصف جو ہیں، ظاہر ہے مسلم لیگ کے بڑے مستند لیڈر ہیں اور خاصی اپوزیشن بھی حکومت کو دیتے ہیں، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ حکومت جس کو بھی گرفتار کرتی ہے وہ صرف اپنا ذاتی انتقام کے سلسلے میں کرتی ہے، تنگ کرنے کے لیے، جبکہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ صاحب، خواجہ آصف کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ خواجہ آصف کے جو نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اور کچھ اس سلسلے میں ابھی حال ہی میں جو کشمالہ طارق صاحبہ کے نام سے 2 انٹریز کا پھڈا پڑ گیا، پھر وہ میں کچھ آپ کو گوش گزار کر دوں۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، اگر تو صحیح ہیں تو صحیح ہیں، غلط ہیں تو غلط ہیں، کوئی چھپا ہوا تو اس میں ہے نہیں۔ یہ جو محترمہ ہے نا جی کشمالہ طارق صاحبہ، یہ ایکچولی نون لیگ سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی تھی، اور نواز شریف کی جلا وطنی کے دور میں یہ پھر چھلانگ لگا کے کاف لیگ میں آ گئی تھی دوسرے لوگوں کی طرح۔ جب نواز شریف واپس تشریف لائے تو انہوں نے کشمالہ طارق کو پارٹی میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کی جو سفارش تھی وہ جو ہمارے ہمایوں صاحب ہیں، ان کی سفارش تھی، ان سے ان کے تعلقات کچھ بہتر نہیں تھے، اور وہ چونکہ نواز شریف کے MNA بھی رہے تھے، لیکن بعد میں وہ پھر اللہ کے فضل سے کاف لیگ میں تشریف لے گئے۔ اچھا، خواجہ آصف کو ان کے خواجہ صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ ان کی ذہانت اور فطانت سے بڑے متاثر تھے۔ انہوں نے نہ صرف ان کو معافی دلائی بلکہ ان کو وفاقی منتصب بھی بنا دیا۔ خواجہ آصف کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آتی رہیں، لیکن ابھی حال ہی میں انہوں نے شاید اپنی شادی بھی کر لی ہے، تو یہ خاصا اس میں
یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب نیب نے جناب ایک نیا سکینڈل جو ہے نا وہ پیش کر دیا ہے، اور اس میں کشمالہ طارق کا تعلق ان سے نکل آیا ہے۔ خواجہ آصف کا ایک فرنٹ مین ہے جن کا نام ہے جناب جاوید وڑائچ، جو آپ کو پتہ ہے کہ سابق MPA ہیں، اور وہ انہوں نے ان کے نام پہ ایک کمپنی جو ہے نا وہ پنجاب انٹرپرائزز کے نام سے شروع کی تھی، اور اس کو بڑی رقوم جو ہیں وہ 2 بڑی جو اس میں جو انٹریز ہیں رقوم جو ہیں وہ کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں پر جمع کرائیں۔ پہلی جو تھی یہ جنوری 2015 میں 7 کروڑ روپے تھی، پھر ستمبر 2015 میں 5 کروڑ روپے تھی۔ کشمالہ طارق صاحبہ نے بھی بڑا متوالا ظرفی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بھی جناب 2 بڑی انٹری جو رقوم جو ہیں وہ یہ پنجاب انٹرپرائزز میں جمع کروائیں، اور اور اب عدالت یہ ان کی تفصیل جو نیب وہ جاننا چاہتا ہے کہ جناب یہ کیا مسئلہ تھا، جو وہ بتانے سے انکاری ہیں۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ کیا تھی، نہ ان کے پاس اس کا ثبوت ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ ایک پروگرام میں ان کی بڑی لیدیں ہوئی تھی، انہوں نے ایک دوسرے پہ بڑا گند بھی اچھالا تھا، تو اب جو ہے انہوں نے اس میں ایک اور پروگرام میں انہیں ایان علی کو خطاب دیا تھا، جو کہ اب ثابت ہو گیا ہے۔ اس جو حال ہی میں یہ 2 انٹریز ان کے نام سے آ گئی ہیں۔ خواجہ آصف اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ میرے پاس اکاؤنٹ میں 40 کروڑ کیسے آئے، اور اوپر سے کشمالہ طارق کا معاملہ نکل آیا۔ اب صاحب ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے انرجی ڈیٹ ڈریمز دا ورلڈ، UAE کی کمپنی ہے، جس میں خواجہ آصف کام کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے اس کمپنی نے مجھے تنخواہ کی صورت میں پیسے دیتے تھے، جبکہ کمپنی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی اس بندے کو تنخواہ دیتی ہے جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اور خواجہ آصف سے ہمارا کوئی لین دین نہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو میں نے مطلب یہ تو وہ تفصیلات ہیں جو ابھی ریکارڈ پر آ رہی ہیں، سامنے ہماری تحقیقات میں آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ میں کوئی اس کے کلاسرا صاحب کی طرح ان معاملات میں بڑی دسترس نہیں رکھتا، صرف میں اخبار میں چھپی ہوئی معلومات آپ تک منتقل کر رہا ہوں، جو میرے ایک دوست نے مجھے لکھ کر بھیجی تھی۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس طرح یہ جو ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ جن کو پکڑ کے نیب میں دیا جا رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، جیسے چیختے چلاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، ابھی میں ہارون رشید صاحب کا ایک پروگرام سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی 300 جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے۔ یار کوئی خدا کی پناہ، میں کہتا ہوں چلو 300 نہیں ہوں گے، انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا، یار 100 تو ہوں گی۔ اتنا ہی جھوٹ کوئی بول سکتا ہے نا، اس سے زیادہ بڑا جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ 100 تو ہوں گی، وہ 100 کہاں سے آ گئی بھائی؟ ہم جانتے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، میرا والد لاہور کا رہنے والے نہیں تھے، وہ کسی اور شہر سے تشریف لائے تھے یہاں، لیکن میں کہتا ہوں میں جن لاہوریوں میں رہتا ہوں وہ گوال منڈی کے لوگ ہیں، وہ نسل در نسل ان کو جانتے ہیں۔ آصف زرداری کے متعلق آپ دیکھیے نا، صرف یہ اس چکر میں اگر ہم پڑھے نا کہ چونکہ میں نون لیگ میں، اس لیے میں نے صرف وہ بات سچ مانی ہے جو نون لیگ کا سچ ہے، اور اگر میں تحریک انصاف میں ہوں تو میں نے وہ بات سچ مانی ہے جو تحریک انصاف کا سچ ہے۔ اس چکر میں ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے تو جستجو کریں، آپ آصف زرداری کا پس منظر 2 نسلوں کا، ایک ان کے دادے کا پوچھ لیں، نواز شریف کے دادے کا پوچھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کہ جس کو بھی توفیق دے، اس ملک میں لوگ راتوں رات ارب پتی کھرب پتی بن جاتے ہیں۔ نواز شریف فیملی از ون آف دیم، آصف زرداری از ون آف دیم، لیکن کیا یہ صرف ان کی خوش قسمتی ہی تھی، ان کی محنت ہی تھی، یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ یہ ہے اصل میں وہ سوال جس کا جواب نیب تلاش کرتی ہے، ہم تلاش کرتے ہیں، پورا پاکستان تلاش کرتا ہے۔ اور جب اس بات کا جواب مل جائے گا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات اس کا پتہ لگ جائے،
وہ ایک بہت بڑے جو ڈپلومیٹ ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، جنہوں نے یہاں لاہور کی بڑے بڑے کنسٹرکشن کے غفلے کیے ہوئے ہیں۔ پہلے مجھے بھی بڑا غصہ آتا تھا، میں نے کہا یار 2 سال ہو گئے ہیں بیچارے کو پکڑے ہوئے، نہ ضمانت دیتے ہیں نہ اس کا کیس عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا علم ہوا کہ یہ قانونی گتھیاں جو ہوتی ہیں سلجھانے کے لیے تو 2 سال کوئی عرصہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے قوانین پیچیدہ ہیں ہمارے ملک کے، اب یہ براڈ شیٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے، دیکھ لیں وہ بندہ جو براڈ شیٹ کا مالک ہے، جس نے یہ مہم سر کی ہے، جو سارا کچھ یہ جس کے علم میں ہے، وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی جائیدادیں ہم نے لوکیٹ کی تھی، اور نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ کہی جا رہا ہے کہ نواز شریف ہم بے گناہ ہیں، دیکھیں جی براڈ شیٹ نے مقدمہ کر دیا پاکستان پہ۔ وہ کہتا ہے بھائی مقدمہ تو میں نے اس بات کا کیا کہ پاکستانیوں نے مجھے جو کام کروانا تھا اس کے پیسے نہیں دیے، اور مجھے پیسے دیں۔ اس میں نواز شریف کی بے گناہی کہاں سے آ گئی؟ یعنی کسی بات کو کہیں پہ لگا کے یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی پناہ۔ میں کہتا ہوں میں نے گوبلز کو نہیں دیکھا، پڑھا ہی ہے، سنا ہی ہے، لیکن میرا یقین ہے گوبلز جتنا جھوٹ نہیں بولتا ہوگا جتنا پاکستانی سیاستدان بولتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ان کو سمجھیں، ملکی معاملات کو سمجھیں، اور اللہ ہم سے وہ کام لے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔